بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوتا ہے، اور کس حکمت کے بنا پر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب کسی جوڑے کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کون سی حکمت ہے اور کون سا راز ہوتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے اس کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو ان کو کون کون سے نعمتوں سے محروم رکھتا ہے؟ اور کیا بیٹا یا پھر بیٹی پیدا ہونا میاں بیوی کے اختیار میں ہے؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب ان کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور وہیں پر اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر غم مناتے ہیں اور بیٹی کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر عورتوں کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ عورت جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیدا کیا، خاندان کے اندر اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ دراصل یہ بدبخت لوگ اسی تاریخی میں جی رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ 1400 سال پہلے ایک گمراہی اور جہالت کا دور تھا جب لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے اور بیٹی کا پیدا ہونا بری بات جانی جاتی تھی، اور اس جاہلیت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر جب کسی خاندان کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو رکھ لیا جاتا، اور جب کسی خاندان کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو اس معصوم سے پھول کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اسی طرح کئی سالوں تک معصوم پھول جیسی بچیوں کا قتل ہوتا رہا، اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آخر وہ زمانہ بھی آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو وہ وقت بھی آ گیا جب اسلام نے بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بنا دیا، اور اسلام ہی وہی مذہب ہے جس نے ایک بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس تاریخ سے نکال کر ہدایت کی طرف راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دور کے بدبخت آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور اس جہالت کے اندر جی رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کے صدقے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے گھر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے، اور اس کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ تجھے دے دیا۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے
آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بستی پر نور برس رہا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بستی کے قریب پہنچے تو انہوں نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، یا تو اس بستی میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا پھر اس بستی میں کسی نے کدو شریف کی ہانڈی پکائی ہے۔ بات کرتے ہیں اس حکمت کے بارے میں جس کے بارے میں آپ سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے کے پیدا ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اور کس حکمت کے تحت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کس حکمت کے تحت بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند باتیں پوچھی۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کے جواب ضرور دے پائیں گے کہ جو سوالات ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں ان کا ہمارے اللہ کے نبیوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ یہودیوں نے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیلوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ دوسرا سوال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کیا کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی میں یہ جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان یہودیوں کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں بھی صداقت پسند ہے، یہ سچائی کی ہمیشہ باقی ہے، تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ان بیماریوں نے انہیں شدید گھیر لیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ چیزوں کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ دوسرا سوال کہ نسل انسانی میں لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کس وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا رقیق اور زرد ہوتا ہے؟ ان میں سے جو مادہ دوسرے مادے پر غالب ہو جائے وہی بچے کی لڑکا یا پھر لڑکی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب ہو جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب ہو جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر اور ان کے تمام آزاد پر تمام انسانوں پر اور ان کے اعضاء پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نیند کے اندر چلے جاتے ہیں، اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ غفلت میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا بیٹا یا بیٹی کا ہونا میاں بیوی میں سے کسی کے اختیار میں ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بیٹے یا بیٹی کا پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔